بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو ایک نطفے کے ساتھ پیدا فرمایا گیا، اور انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اور بالآخر انسان نے اپنی زندگی بسر کرنے کے بعد مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔ تو انسان کے اندر تکبر کا پایا جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کی حقیقت ایک نطفہ ہے اور انسان کا انجام مٹی ہے تو پھر تکبر کہاں سے آ گیا؟ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو، مغرور لوگوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ تو سامعین محترم، اس میں نہ تو مومن کا ذکر ہے، نہ تو کافر کا ذکر ہے، نہ ایمان والے کا ذکر ہے، نہ بے ایمان کا ذکر ہے۔ مطلقاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو تکبر اور غرور اور بڑائی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر لمبی لمبی نمازیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ تکبر بھی شامل ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز کسی کام کی نہیں، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر روزے شامل ہیں اور تکبر بھی موجود ہے تو آپ کے روزے بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت موجود ہے اور ساتھ تکبر بھی موجود ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، کیونکہ تکبر ایک ایسی بیماری اور ایسی لعنت ہے جو تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن چونٹوں کی شکل میں اٹھائے گا، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بلکہ لوگ ان کو اپنے پاؤں کے ساتھ رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو سامعین محترم، دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جہنمیوں کی پیپ ان کو پینی پڑے گی۔ تو سامعین محترم، جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے تو پھر انسان کو تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، بعض لوگ اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، تکبر انسان کی شان کے لائق نہیں ہے، تکبر انسان کو زیب بھی نہیں دیتا۔ وہ انسان جس نے ختم ہو جانا ہے، مر کر مٹی کے نیچے چلا جانا ہے اور مٹی کے ساتھ مل جانا ہے، تکبر اس کو زیب نہیں دیتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹی دا تو مٹی ہونا کاندی بلے بلے، مٹی دا تو مٹی ہونا کاندی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ رب العزت کس کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں پسند فرماتا ہوں۔ اب آپ یہ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کن کو ناپسند فرماتا ہے اور کن کو پسند فرماتا ہے، اور ہم کس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم،
ज़िंदगी की फरावानी मौजूद है, अक्ल सलीम इंसान के पास मौजूद है, तो इन ज़िंदगी के अंदर इंसान को सोच लेना चाहिए और हर वो काम जो इंसान के लिए हलाकत और बर्बादी का सबब बनता है, इंसान को उस काम से बचना चाहिए और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। एक बार मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि ज़बर नहीं ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है।